السلام علیکم دوستوں، آج ہم سورہ بقرہ کی آیات نمبر 67 اور 68 اس کا ترجمہ کریں گے اور تھوڑی سی تشریح بھی کریں گے۔ دوستو، یہ اس وقت کا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، اور شاید کہ یہ توریت کے نازل ہونے سے پہلے کا ذکر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں یعنی بنی اسرائیل میں ایک اندھا قتل ہو گیا۔ قاتل کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اب جو بھی ان کے سردار تھے یا جو برگزیدہ لوگ تھے تو وہ آپس میں بیٹھے مشورہ کر رہے ہیں، لائے عمل ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھئی کیسے ہم قاتل تک پہنچیں۔ کہ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے۔ کیا حکم دیتا ہے؟ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، موسیٰ نے، وَإِذْ قَالَ موسیٰ، اور جب کہا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے۔ کیا کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے؟ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو۔ قالو، اب قوم وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بات کو پتہ نہیں کیا سمجھے کہ بھائی دیکھو، ہم تو بیٹھے ہیں، ایک ضروری مسئلہ اٹکا ہوا ہے، ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، ہم قاتل ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کیا مذاق سوجا ہے کہ وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ایک گائے ذبح کرو۔ اب قوم کہہ رہی ہے، قالو، انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا، کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں، تم کہاں کی لا رہے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام قوم سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ قوم تو ان سے کہہ رہی ہے کہ اتتخذنا ہزوا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، قال، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی صفائی پیش کر دی کہ میں جاہل نہیں ہوں، یہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کر دیں، مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ اب ان کے تھوڑی تھوڑی تو دماغ میں بات بیٹھ گئی، مگر اب کس گائے کو ذبح کریں؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا جو حکم آ گیا تو اس کو بلا حجت، حیل و حجت اسے قبول کر لو۔ کوئی چون چرا نہیں، جتنے چون چرا کرو گے اتنا شرائط لگیں گی۔ تو جو عالم حضرات ہیں ان پہ بہت زیادہ پابندیاں ہوتی ہیں، کیونکہ انہیں علم ہوتا ہے۔ جو خواص ہیں، عالم ہیں، ان پہ پابندیاں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ ان کے پاس علم ہوتا ہے، اور جو عوام ہیں ان کو جو حکم ملا وہ اسے ادا کر لیں، حکم بجا لائیں، بس۔ اب عوام جتنا اس کو کریدے گی تو اتنا وہ عالموں کی طرح شرائط میں الجھیں گے، ان کے اوپر شرائط آئیں گی۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے تو جواب دے دیا کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، گائے ذبح کر دو۔ اب قوم جو ہے وہ چونکہ اب مزید وضاحت چاہتی ہے، وضاحت جب چاہتی ہے تو قوم کہہ رہی ہے قالوا ادع لنا ربک، کہ اے موسیٰ تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، یعنی مانگو۔ کیا مانگو؟ موسیٰ علیہ السلام تم اپنے رب سے ہمارے لیے اس گائے کے بارے میں تھوڑی وضاحت طلب کرو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ ہمیں بیان کرے کہ یہ گائے کیسی ہے، جسے ہم نے ذبح کرنا ہے وہ کیسی گائے ہو۔ تو آگے اب شرائط لگ رہی۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول، وہ کہتا ہے، یعنی میرا رب کہتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے، انہا بقرۃ، یہ جو گائے ہے جو ذبح ہونے والی ہے، لا فارض، یہ بوڑھی نہ ہو، یعنی پختہ عمر کی نہ ہو، ولا بکر، اور نہ یہ چھوٹی عمر کی ہو، نہ یہ پختہ عمر کی ہو اور نہ یہ چھوٹی عمر کی ہو۔ اوان بین ذالک، اوان جوان ہو، بالکل جوان، بین ذالک یعنی ان دونوں عمروں کے بیچ، نہ وہ بوڑھی ہو پختہ عمر ہو نہ وہ چھوٹی ہو، اس کے بیچ میں ہو۔ فافعلوا، بس اب کرو، یعنی گائے کو ذبح کر دو، ما تؤمرون، جیسے کہ تمہیں حکم دیا گیا، جو تمہیں حکم دیا گیا تم وہ پورا کرو۔ آگے جا کر کے بنی اسرائیل والے اور کیا کیا وضاحتیں مانگ رہے ہیں اور کتنی شرائط ان پہ لگ رہی ہیں، تو وہ اگلی آیات میں انشاءاللہ۔ آج صرف اتنا کہ ان کو حکم دیا گیا۔ اب بھی اگر یہ مطلب ہے کوئی 10 20 30 گائے تو اس گاؤں میں ہوں گی، کیونکہ وہ سارے چرواہے ہوا کرتے تھے، تو 10 20 30 40 گائے تو ہوں گی وہ اس ایسی عمر کی۔ ان میں سے بھی اگر کسی گائے کو پکڑ لیتے تو حکم عدولی نہ ہوتی، وہ حکم بجا لاتے اور قاتل کا سراغ مل جاتا۔ مگر چونکہ حیل و حجت سے کام لینا تھا، مزید وضاحت تک پہنچنا تھا، انسان کے دل میں یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں کسی غلط چیز کو ہاتھ لگاؤں یا میں کسی غلط گائے کو میں ذبح کر دوں اور میں اس نتیجے تک نہ پہنچ سکوں جو نتیجہ مجھے ملنا چاہیے۔ تو دوستو انشاءاللہ کل مزید، کل تک کے لیے اجازت۔